بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اب ہم 11ویں درس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہمارا درس بیعت سے متعلق تھا، وہ بیعت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لی تھی، صحابیات سے لی تھی، مومن عورتوں سے لی تھی۔ اور ہم نے 2 آیات کو تفصیل سے پڑھا تھا بیعت کے بارے میں۔ اب جو آیتیں بیعت رضوان کے بارے میں ہیں، یعنی حدیبیہ کی صلح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جو بیعت لی تھی، اس کا ذکر سورہ فتح میں ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، وہ ہم آج پڑھیں گے تاکہ بیعت کا باب مکمل ہو جائے۔ چونکہ ہم نے بیعت کا آدھا حصہ 3 والی بیعت تھی اس کو پڑھ لیا تھا، اب یہ والی جو بیعت ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہی اہم واقعات ہیں تاریخ اسلام کے اور فتوحات کے بھی، حدیبیہ سے متعلق ہے۔ اور بیعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس میں حضور کی خصوصی فضیلتیں بیان فرمائی کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، حضور کی بیعت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے۔ تو ہم سورہ فتح کی یہ 2 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آواز کلیئر ہے کیا؟ کوئی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے، ہم پہلی آیت کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اور بھی لے لیں۔ اچھا، جزاک اللہ۔ انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، یعنی ان کو دیکھنے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی سب چیزوں پہ آپ مطلع ہیں۔ وہ مبشرہ، اور آپ کو خوشی یا پھر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وہ نذیرہ، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرو، عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، بکرتاً و اصیلا، صبح صبح اور شام کے وقت، صبح اور شام اللہ کی پاکی بولو۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجنے کے فائدے بیان کیے، 3 صفتیں بیان فرمائی حضور کی، اور فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی خوشخبری بھی دینے والے ہیں آپ، جو اللہ کی راہ پہ چلے گا انہیں جنت کی اور اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے والے بھی ہیں حضور، اور فرمایا کہ آپ ڈر بھی سنانے والے ہیں جو اللہ کی گواہ ہیں ان کے اوپر۔ پھر فرمایا کہ اب خطاب پہلے حضور سے ہوا، پھر اس کے بعد والی آیت میں تمام لوگوں سے ہوا، مومنوں سے بھی اور دوسروں سے بھی، تاکہ اس لیے بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پہلی بات ہو گئی اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان، دوسرا تم رسول کی تعزیر کرو، اس کے بعد فرمایا کہ ان کی توقیر کرو۔ تقریباً قریب کے کلمات ہیں، یہ بہت زیادہ عزت اور عظمت حضور کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، حضور کی بہت زیادہ احترام کرنے کا اس آیت میں حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم، اور اس وجہ سے کہ تم صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ پھر فرمایا اب ہماری آیت آ رہی ہے بیعت والی،
ان الذین بے شک وہ لوگ جو یبایعونک آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی بظاہر ان کے ہاتھوں پہ اللہ کے رسول کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ عزت، عظمت اور آپ کی قدر و قریب ہے اللہ تعالیٰ سے کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی بیعت اللہ کی بیعت، اور حتیٰ کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ فرمایا۔ محبت بھی ہے یہ، اور آپ کی منزلت اور قدر بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد فرمایا فمن نکثا، تو جو کوئی عہد توڑ دے، جس نے بھی عہد توڑا، فإنما ينكث على نفسه، تو وہ بے شک اپنے لیے ہی وہ توڑ لیتا ہے، اپنی برائی ہے اس کے اندر، اس کی خود کی برائی ہے اگر وہ عہد توڑے۔ اس میں اللہ کا اور رسول کا کوئی نقصان والی بیعت میں نہیں ہے، مومن عورتوں سے جو بیعت لی تھی ان کے لیے بھی وہی حکم ہے، یعنی کل جو آیات ہم نے پڑھی تھی تو اس کے اندر بھی یہ حکم ہے۔ اگر آپ کل کا درس نہیں سنے تھے تو وہ درس بھی سنیے آپ، تاکہ یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، اور جو لوگ بعد میں سن رہے ہیں، لائیو میں سن رہے ہیں، میں آئی بٹن میں پہلے والا اور بعد والا درس سکتا۔ تو فرمایا کہ جو کوئی عہد کو توڑ دے تو وہ اپنے نقصان کے لیے ہی توڑ رہا ہے۔ ومن اوفا، اور جو کوئی عہد کو پورا کیا یا پورا کرے گا، بما عہدا، جو اس نے عہد کیا، علیہ اللہ، یعنی جس بات پر اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کیا ہے، فسیؤتیہ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا فرمایا۔ یعنی کل جو باتیں ہم نے پڑھی تھی بیعت میں صحابیات کی، اگر جنہوں نے بھی نیت کی تھی، کل نے کی تھی، آج جو سن کے پھر دوبارہ نئی نیتیں کریں گے کہ کون سی بات پہ اللہ اور اس کے رسول سے بیعت لینا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی اس کو پورا کرے گا، عہد کی مطلب پابجائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ابھی ایک ہماری آیت آگے آ رہی ہے، ہم اس میں اور تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے، اور یہ دیکھیے آپ، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، تھوڑی تفصیل سننا ضروری ہے تاکہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے واقعے کے ذریعے اور سبب نزول کی وجہ سے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ سورہ فتح جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ پریشانی کا ماحول تھا۔ تو اس وقت اتنی اچھی صورت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی کامیابی عطا فرما دی، روشن فتح دے دی اللہ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دے۔ اتنی اچھی آیتیں سب نازل ہوئی، پھر فتح کی بشارت ہے، پھر حضور کے خواب کا بھی ذکر ہے اس میں، حضور نے خواب دیکھا تھا کہ حضور اور آپ کے صحابہ، اگلی ختم کی آیتوں میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ میں سے بعض اپنے سروں کو منڈا کے اور بعض اپنے سروں کو حلق کر کے چھوٹے بال کرا کے حج کے لیے احرام میں جا رہے ہیں، تو اللہ وہ خواب کو پورا فرما دے گا۔ یہ سب باتیں اس کے اندر آئی، بس بشارت ہی بشارت تھی، حضور کی تعریف بھی تھی، حضور بہت زیادہ خوش تھے الحمدللہ۔ تو حضور خوش تھے تو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے، اتنی اچھی صورت حضور کی خوشی کے لیے نازل ہوئی تھی، مسلمانوں کی خوشی بھی تھی اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرے۔ پھر اس میں سکون نازل کرنے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان اور سکون کو نازل فرمایا اور پریشانی دور فرما دی۔ اب دیکھیے آپ اس کی دو چار اہم باتیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے وہاں سے، حضور عمرہ کے لیے گئے تھے اور آپ کو وہاں پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، ابھی فتح مکہ تو نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے یہ. تو حدیبیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. حضور بہت خوش ہوئے، صحابہ نے مبارکبادی دی. ہے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. تو حدیبیہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے نزدیک، اور ایک دو اہم باتیں دیکھیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کے، دو اہم معجزے بھی وہاں پہ ہوئے تھے. پہلی بار تو یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا تھا، تھوڑا بہت پانی باقی تھا صحابہ کے پاس، تو حضور نے پانی جمع کیا، اس کے بعد اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا، تو حضور کے مبارک انگلیوں میں سے پانی نکلنے لگا، پانی کے چشمے. صحابہ سب پی لیے، سیراب ہو گئے. پھر اس کے بعد تھوڑی مدت گزری، پانی پھر ختم ہو گیا تھا، تو تھوڑا بھی پانی باقی نہیں رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی فرمائی تو پانی ابلنے لگا. یہ دو بھی معجزے اس وقت ہوئے. تو صحابہ اکرام پانی پی لیے بھی، اپنے اونٹوں کو بھی، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیے. تو یہ خاص معجزے ہیں دیکھیے حضور کے، جو اس وقت رونما ہوئے. اور یہ ذوالقعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. یہ اب جب یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے صحابہ سے، تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے آئے تھے اور وہ لوگ یہ بات نہیں مان رہے تھے مشرکین، اور سمجھ رہے تھے جنگ کے لیے آئے، وہ تیاری شروع کر دیے وہاں پہ. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لے لی کہ وہ اسلام پہ قائم رہیں گے اور جہاد پہ قائم رہیں گے، یعنی اگر ضرورت پڑ گئی تو مقابلہ کریں گے دشمنوں کا. تو یہ دو چیزوں پہ حضور نے بیعت لی تھی صحابہ کی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پر تشریف لے گئے، ان لوگوں سے بات کی، اور حضور نے ان کو یہ بھی کہلا بھیجا کہ انہیں بتائیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ بات کو کلیئر کرنا تھا کہ ہم یہاں پہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے. اس کے بعد فرمایا کہ مومن جو وہاں پر موجود ہے مکہ مکرمہ میں، کمزور ہیں، تو انہیں بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کی فتح آنے والی ہے، مدد آنے والی ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے، ان لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے ان کو ایک آفر ان کے سامنے رکھی. کہا کہ آپ یہاں پہ آ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں آپ. تو طواف کرنے کی بات کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہاں پہ نہیں ہیں، میں حضور کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ادب بھی ہے اس میں اور محبت بھی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ ان پہ بھروسہ ہے، کتنے زیادہ وہ باادب تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. وہاں صحابہ ان کی خدمت پہ رشک کر رہے تھے، اور بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کی بھی کیا قسمت ہے، حضور ان کو بھیجے، وہ وہاں پہ تشریف بھی لے گئے، اب تو وہ طواف بھی کریں گے کعبہ شریف کا. تو حضور نے کہا کہ نہیں، ہمارے بغیر عثمان طواف نہیں کریں گے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. آپ کی 2-3 فضیلتیں یہاں پہ ہو گئی. ایک فضیلت یہ ہوگی، پھر جب حضور سب صحابہ کی بیعت لے رہے تھے تو وہاں پہ ایک بات یہ بھی مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. تو حضور نے ان سے بیعت لی سب سے. اس کے بعد آپ نے اپنا بایاں ہاتھ کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یعنی سب کے ہاتھوں پہ حضور اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے. وہاں پہ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے ان کے ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا. مطلب یہ بھی بات یہاں پہ لکھی گئی ہے اس حدیث شریف میں، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی معلوم تھی، آپ کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باحیات ہیں، کیونکہ جن کا انتقال ہو جاتا ان سے تو بیعت نہیں لی جاتی. بیعت تو بعد کے لیے لی جا رہی ہے زندگی کے اندر.
جو زندہ ہے ان سے بیعت لی جاتی، تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت لی۔ تو یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے اور آپ کی فضیلت بھی ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اور ایک اہم واقعہ یہاں پہ یہ ہوا کہ مشرکین نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا، سفیر کو بھیجا، تاکہ وہ جا کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ تو ان کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، سردار تھے وہ بڑے طائف کے، اور بہت ہی مالدار آدمی تھے۔ تو انہیں یہاں پہ احوال کی تحقیق کے لیے بھیجا گیا۔ اب وہ یہاں پر آئے تو جو کام کرنا تھا وہ تو کام کیے، لیکن وہاں جا کے جو حالات بیان کیے یہاں کے، بہت اہم حدیث شریف ہے۔ انہوں نے کہا وہاں پر جا کے کہ مجھے مطلب حیرت ہوئی کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، لیکن وہاں پہ میں یہ کیفیت نہیں دیکھا جو یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جو ان کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، وہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ اور انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی اور کہا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی ان کے جسم سے الگ ہوتا ہے، تو وہ آگے بڑھ کے جلدی جلدی وہ پانی لے لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک دھوتے ہیں، اگر کوئی بال بھی علیحدہ ہو جائے تو بھی وہ مطلب کوئی چیز زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اب یہ خصوصیت صرف حضور کی ہے۔ اگر کوئی دوسرا کوئی اگر کلی کرے اور پانی پینے کے لیے کہے تو کوئی بھی اس کا پانی نہیں پینگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور حضور کی یہ نورانیت ہے۔ حتیٰ کہ حضور کے فضلات مبارکہ کے بارے میں بھی ہے کہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کو انہوں پانی سمجھ کے پی گئے، بعد میں ذکر کرے حضور سے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا کر دیا، تو حضور فرمائے کہ اب تمہیں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ ایک صحابی حضور کا جو خون تھا پچنا لگانے کے بعد کا، وہ پھینک کے آنے کے لیے انہیں حکم دیے، تو وہ خون پی گئے تھے، اس لیے کہ اگر وہ میرے جسم میں چلے جائے گا تو جہنم کی آگ میرے اوپر حرام ہو جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی وجہ سے یہ خصوصیت تھی حضور کی، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضور کے بس معجزے ہی معجزے تھے، اکثر رونما ہوتے رہتے تھے۔ تو اب یہاں پہ عروہ بن مسعود ثقفی نے جو دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ پانی کو بھی گرنے نہیں دیتے، تبرکن لے لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنگ و جدال کا موقع ہے، مطلب ایسا ہو جائے گا اگر کسی کو نہیں ملا اگر تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے مس کر لے کے پانی لے لیتے تھے، یعنی بانٹ بھی لیتے تھے اس کو۔ تو بہت حیران ہوئے وہ، یعنی محبت اور وارفتگی کا جو ان کا انداز تھا، پریشان ہو کے جا کے بیان کیا اور بولے کہ اگر تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو قوی اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، وہ غالب آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کریں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ارادہ ٹال دیا اور پھر معاہدہ بھی ہوا، اس کی بھی الگ تفصیل ہے۔ تو اب ہم کتنے 20 منٹ ہوئے ہیں، ابھی دوسری آیت بھی پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیے ان کی کلمات اس طرح تھے: عروہ نے قریش سے جا کر یہ سب حال بیان کیا اور کہا کہ میں بادشاہان فارس اور روم و مصر کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کی یہ عظمت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اصحاب میں ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ تم ان کے مقابل کامیاب نہ ہو سکو گے۔ قریش نے کہا ایسی بات مت کہو، ہم اس سال انہیں واپس کر دیں گے، وہ اگلے سال آئیں۔ عروہ نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچے۔ یہ کہہ کر وہ ماں اپنے ہمراہیوں کے طائف واپس چلے گئے، اور اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرف و اسلام کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، تھوڑی تفصیل ہے۔
लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन, ये है 18वीं आयत सूरह फतह की। तहक़ीक़ के अल्लाह ताला राज़ी हो गया मोमिनों से। इज़ युबायिऊनका, जब वो आपसे बैत ले रहे थे, यानी ये खिताब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा है। बेशक अल्लाह ताला मोमिनीन से राज़ी हो गया। इज़ युबायिऊनक, जब वो बैत ले रहे थे आपसे, तहत शजरती, दरख्त के नीचे। देखिए उस वाक़े की तफसील भी आ गई आयत के अंदर। फ़अलिमा, तो अल्लाह ताला ने जाना, माफ़ी क़ुलूबिहिम, जो उनके दिलों में है, यानी हुज़ूर के साथ वफ़ादारी और मोहब्बत, यानी मुश्किल वक्त में भी हुज़ूर के साथ ठहरे रहे। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, और परेशान भी थे वो, तो अल्लाह ताला ने उन पर सकीना यानी इत्मीनान को नाजिल किया। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, और उन्हें बतौर इनाम, सवाब का लफ्ज़ है यहाँ पे असाबहुम, और उन्हें अता किया बहुत ही जल्द आने वाली फ़तह। व मगानिम कसीरतन, और बहुत सारी गनीमतें, यअख़ुज़ूनहा, जिसे वो लेंगे। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और अल्लाह ताला बहुत ही इज़्ज़त वाला है, गलबे वाला है और हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए आप, इस आयत में जो हुआ, अभी हम सुलह हुदैबिया के बारे में पढ़े, तो यहाँ पे हिकमत अमली थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माना और सुलह कर ली हुदैबिया की, यानी वापस चले गए, जंग नहीं किए। तो ये क्या थी? हिकमत थी। आप देखिए वो आयत के बाद आयत किस पे ख़त्म हो रही? वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, यानी गलबा भी है अल्लाह के पास, हिकमत भी है। तो हम चूँकि तफसीर में ये चीज़ पढ़ते थे अक्सर, मुख्तसर तफासिर में भी और तफसीली तफासिर में भी, कि आयत के जो ख़त्म का हिस्सा होता वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अब अज़ीज़न हकीमा भी है, गफ़ूर रहीमा। तो ये जो आयत का आखिरी हिस्सा होता, वो आयत के पहले हिस्से से जो मज़मून होता है आयत का, उससे उसका ताल्लुक़ होता। तो एक आराबी थे, उनके सामने कोई आयत पढ़े और पूरी आयत पढ़ देने के बाद में, मिसाल के तौर पे वो अज़ाब वाली आयत थी, तो उन्होंने क्या पढ़ दिए? वकान अल्लाहु गफ़ूर रहीम, ऐसा कुछ पढ़ दिया। तो वो बोले कि अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलाम में मुताबकत ही नहीं है। तो फिर उन्होंने गौर करके पढ़े, तो वो आराबी बोला कि ये है अल्लाह का कलाम। मतलब ये एक छोटी सी मैं आपको बात अहम बताना चाह रही थी कि कलाम कुरान मजीद जो है एक मौजिज़ाना कलाम है और उसमें बलागी खुसूसियात हैं बहुत सारी। तो ये भी बात है कि आयत जो ख़त्म होती है, ख़त्म का जो हिस्सा होता है, उसमें एक लिहाज से ख़ुलासा होता है पहले की बात का। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हिकमत अमली सब हुई ना, तो इसमें और फरमाए, आखिर में फरमा दिया अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला गलबे वाला है और हिकमत वाला है। फिर उसके बाद वाली आयत वाअदकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया है। फिर दोबारा फरमा रहा है मगानिम कसीरतन, बहुत सारी गनीमतों का, तअख़ुज़ूनहा, जिससे तुम लोगे, फ़अज्जल लकुम हाज़िही, तो अल्लाह ताला ये तुम्हें बहुत जल्द अता फ़रमा देगा। वकफ़ ऐदियन नासि अन्कुम, और अल्लाह ताला ने लोगों के हाथों को तुमसे रोक दिया। वलितकून आयतल लिलमुमिनीन, और इसलिए भी कि वो मोमिनीन के लिए निशानी बन जाए, ईमान वालों के लिए निशानी हो। वयहदियकुम सिरातम मुस्तकीमा, और तुम्हें सीधी राह दिखाए। अगली आयत पर रुकते हैं। व उखरा, और एक और चीज़ अल्लाह ने दी, लम तक़दिरू अलैहा, जो तुम्हारे बस की नहीं थी, तुम उस पर, अला कुल्ली शैइन क़दीरा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। व उखरा लम तक़दिरू अलैहा, यानी दूसरी चीज़ जो तुम्हारे बस की नहीं है, फरमाया उसकी तफसीर में फरमाए कि फ़तह, कामयाबी बस की नहीं थी बज़ाहिर, अल्लाह ताला की हुक्म से हुई। और अपनी यहाँ पे कुदरत बन करते हुए आयत के ख़त्म पे फरमाया वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीरा। तो ये आयत हमारी दूसरी थी। इसमें अल्लाह ताला ने पहली वाली आयत में फ़रमाया कि उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है, और इस आयत में फ़रमाया
کہ وہاں پہ حضور کی فضیلت بیان کی، یہاں پر مومنوں کے لیے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ اور اس درخت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب دوبارہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پہ آئے اور اس درخت کو ڈھونڈے تو وہ درخت نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو غائب فرما دیا، کہیں وہ روپوش ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ اور اس آیت کے ختم پہ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا جو فرمایا، انہیں جلد آنے والی فتح کی خبر دی۔ اس فتح کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد 6 مہینے کے بعد ہوئی۔ تو اگر آپ سے ممکن ہو تو بہت اچھا ہوگا، ایک بار سورہ فتح پڑھ لیجئے اس کے مفہوم کے ساتھ، اور مختصر تفسیر بھی اس کی دیکھیے تاکہ آپ کو آیت کا اگلا پچھلا سب سمجھ میں آ جائے، چونکہ ہم 2 آیت یہاں پر پڑھنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بھی اور آیتوں کو بھی پڑھنا پڑا، اسی میں ہمارا وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ تو آپ لوگ تھوڑا سا وقت نکال کے ایک مرتبہ سورہ فتح کو پورا پڑھیے، اس کے مضمون کو سمجھیے تاکہ بیعت کا بھی مفہوم سمجھ میں آ جائے، صلح حدیبیہ کے کیا واقعات تھے وہ بھی آپ ایک بار خود سے پڑھ لے سکیں۔ اور اسی پر ہم ہمارے درس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت پر اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے، اپنے دین پر قائم رکھے، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آپ کو، ہم کو، سب کو۔ اور دوبارہ آپ سے پھر سے گزارش ہے، جو لوگ پہلی بار سن رہے ہیں ان لوگوں سے بطور خاص کہ پچھلے دروس بھی سنیے، ہو سکتا ہے آپ کا پہلا درس ہوگا، پچھلے سنیے، اگلے بھی دروس سنیے، اور اگر آپ کو اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ تفسیر پڑھ چکے ہیں، اہل علم ہیں آپ، تو وہ بچیوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ اس کو شیئر کریے جن کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بار سورہ فتح ضرور پڑھیے، کیونکہ ہم جو شروع میں آیات پڑھے تھے اس کی تفصیل بہت زیادہ تھی، مگر بیعت ہمارا موضوع تھا اسی لیے اس کی تفصیل ہم نہیں بول سکے، آپ وقت نکال کے پڑھیے اس کو۔ آج کے وقت میں بیعت کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ ہم وہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں جو اس وقت ہوئی تھی، اور روحانی اعتبار سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے، ایک لحاظ سے کسی کو روحانی پیشوا ماننے کی وجہ سے ہماری روحانی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور جو سلاسل ہوتے ہیں جہاں پہ بیعت ہوتی تو ان کا تعلق چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے، حضرت علی سے ہوتے ہوئے۔ تو وہ تو بیعت تھی جن کو حضور کے ہاتھ پہ کرنا تھا وہ تو کر لیے، اب ہم حضور کے جو نائبین ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین ہیں، علماء، اہل اللہ، اولیاء اللہ، جو شریعت کے پابند بھی ہیں اور اہل طریقت بھی ہیں، بیعت کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے یہ آیات بیعت کافی ہے۔ اتنی ساری چیزوں کے لیے حضور نے بیعت لی۔ اگر آپ آج کی بھی بیعت کو دیکھیں جو بزرگان دین لیتے ہیں تو تقریباً طریقہ وہی ہوتا ہے، کپڑے کے ذریعے کرتے ہیں اور وعدہ کراتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، اس سے کیا ہو جاتا، ایک عہد ہو جاتا، عہد لے لیتے ہیں وہ کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اب آدمی جب بھی کوئی کام کرنے جاتا تو وہ چیز اس کے ذہن میں آ جاتی، مستحضر ہو جاتی کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کام سے، اس بات کا عہد لیا تھا، اس سے میں توبہ کیا تھا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔